ہاں جی، ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اس پروگرام کے ساتھ. جیسا کہ آپ دیکھتے رہے ہفتے اور اتوار کے دن دنیا نیوز نے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کی تھی، ایک ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے لیے سیلاب اور اس کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر. بیسیکلی مقصد جو تھا وہ یہ کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے. کالرز ہم سیٹی صاحب اس وقت ہم لیں گے. ہمارے ساتھ جی کوئی کالر موجود ہیں اس وقت؟ جی عثمان صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں عثمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سیلاب اور جتنی بھی تباہی یہاں پہ ہوئی ہے تو کیا اب بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے یا ان کی ریزرویشن کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے کہ ہم سینکڑوں کی جو ہماری تباہی ہوئی ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے، اس کو اگلے سال کے لیے یا جو مزید مونسون کا جو موسم آئے گا اگلے سالوں میں اس کے لیے ہم اس سے پہلے سے اس کی بڑی مہربانی عثمان صاحب، تھینک یو. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے تو پچھلے ہفتے میں نے یہی موضوع اٹھایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے منڈا ڈیم، بھاشا ڈیم بھی بنا لیے ہوتا تو سارے فرنٹیئر میں بالکل یہ جو سیلاب آیا یہ اس کو کنٹین کر لیا جاتا اور ڈیمز میں پانی اکٹھا ہو جاتا اور بعد میں سب استعمال بھی کیا جا سکتا تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا یا اور اس قسم کے بڑے ڈیمز بن جائیں تو ریزروارز بن جاتے ہیں. مگر یہ ڈیبیٹ ابھی تک کھلی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ کالا باغ ڈیم کنٹروورشل ہے مگر منڈا ڈیم اور بھاشا ڈیم کنٹروورشل نہیں ہے. اور 30 سال سے ہم نے کچھ نہیں کیا اور اس کی ذمہ داری کس کے پاس آتی ہے؟ میں نے ایک یہ آپ سے یہ کہا تھا اس وقت کہ جو ہماری جمہوری حکومتیں آتی ہیں 2-2.5 سال گزارتی ہیں، مگر پچھلے 30 سال میں 2 دفعہ فوجی حکومتیں آئی ہیں، 10-10 سال ٹھہری ہیں. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اگر کوئی اچھے فیصلے اس قسم کے کر جاتے جیسے ایوب خان صاحب نے کیے تھے 1960s میں اور ڈیمز بنا دیے تھے اور انڈس واٹر ٹریٹی بنا دی تھی تو شاید آج اس قسم کی مشکلات نہ ہوتی. تو اس کی جو ذمہ داری ہے میں ہمارے ملٹری حکومتیں جو آئی ہیں اور جو سربراہ آئے ہیں ان پہ ٹھہراتا ہوں. سیٹی صاحب مقبول صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نجم سیٹی صاحب جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے انسان نے اس قسم کا ایک شو کھول رکھا ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں جس میں پاکستان نے اتنی تکلیفات دیکھی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ جو آپ کے ابھی مانیٹرز تھے ڈفرینٹ ایریا میں وہ ان حضرات کی جو ایم این ایز ہیں جو حاضر نہیں تھے ان کی باقاعدہ ایک رپورٹ بنا کے ان کی تصویرات انہوں نے لاکھوں میں رکھیں اور ایک سے پیمفلٹ بنا کے رکھیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ووٹرز جاتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ کس کو ووٹ دینا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو کچھ اس وقت ڈونیشنز مل رہی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کو مانیٹر کر سکے تاکہ وی کین گین بیک دا ٹرسٹ. بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی. ٹائم تھوڑا اس لیے میں نے قطع کلامی کر کے آپ کو کاٹ دیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ نشاندہی کی جائے کون سے ایم این ایز اور کون سے ایم پی ایز جو ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور کون غائب ہیں، سین پہ نہیں. اور دنیا ٹیلی ویژن بالکل مانیٹر کرے گی. ہم لسٹیں اس طریقے سے تو نہیں چھاپیں گے مگر ہم مانیٹر ضرور کریں گے اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کی کوشش کریں گے کہ انہیں احساس ہو اپنی ذمہ داری کا. دوسری بات آپ نے کہی تھی، میرا خیال ہے اس وقت ٹائم بہت تھوڑا ہے، نہیں تو میں اگلی دفعہ ضرور اس کا جواب بھی دوں گا. سیٹی صاحب اب کچھ ایشوز کے حوالے سے بات ہو جائے. بیسکلی ایک سیٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آبویسلی ایک نیچرل کلیمٹی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے لوگوں کے لیے سیلاب، لیکن اس کے اوپر بلیم گیم بہت ہو رہی ہے، پالیٹکس بھی بہت کھیلی جا رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو جس طرح سے اب اگر میں اس کو فوکس کریں کہ پنجاب گورنمنٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ، کہ کہا یہ جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور اس طرح کے ایریاز کو جس طرح سے موومنٹ ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی وہ نہیں ہو رہی. اور دوسری بات ایک جو پنجاب گورنمنٹ کے اندر سے انفیکٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر سے آواز وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی کم ہے، اتنی بری ہے، اس لیے کوئی بھی جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، ایون جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ ہماری مدد کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، بہت سے یہ پیسہ آئے گا. جی منیب، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. دیکھیے جہاں تک تو یہ بلیم گیم کی بات ہے میں بہت قریب سے مانیٹر کر رہا ہوں اور سچ یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ پی 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 کی گورنمنٹ نااہل ہے، بہت سے ایریاز میں ہے، مگر انہوں نے پنجاب حکومت کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا اس کانٹیکس میں. اور پنجاب حکومت کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز، چیف منسٹر صاحب، نواز شریف صاحب خود انہیں موقع ملتا ہے تو وہ لگا جاتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ بلیم گیم اس وقت ختم ہونی چاہیے. میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میرے دوست ساتھی اور میڈیا میں فیلو جرنلسٹ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی اور میں اس کو دہرانا چاہوں گا عوام کے لیے بھی تاکہ یہ بات گونجے. وہ کہنے لگے کہ جنگل میں جب آگ لگتی ہے یا فلڈ آتا ہے تو سارے جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھی طریقے سے وہ مل کے ہائی گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں, اکٹھے ہو کے سہم جاتے ہیں یا بھاگتے ہیں, اور اس وقت لڑائی جھگڑے جنگل کے جو ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. ہم تو انسان ہیں, ہم جنگل سے بھی ہمارا حال خراب ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہیں. یہ کوئی موقع ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا؟ اس وقت تو یہ موقع نہیں ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں پیسے نہیں دے گی تو ہم سستی روٹی جو ہے بند کر دیں گے. یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے آپ نکلیے, جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کیجئے. عوام آپ کو خود آپ کے جو کام ہیں اس کے اوپر جج کرے گی. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بند ہونا چاہیے. اس وقت یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے اور جو اچھے لوگ ہیں سارے کام کریں, اگر جو نہیں ہیں اچھے ان کو بھی ہمیں ہدایت کرنی چاہیے کہ آپ بھی باہر نکلیں اور کام کریں. میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور صرف یہ سیاستدانوں کی بات نہیں ہے, ہمارے کچھ گورنمنٹ کے ادارے بھی ایسے ہیں جو نمبر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک ملک ہے, ایک عوام ہے, ہمارے سب لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں. یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے. شیٹی صاحب ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اگر ہم کو اپیل کرنی چاہیے اپنے لوگوں سے, بہت سے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور فلنتھراپسٹ کی کمی نہیں ہے, بہت سے مخیر حضرات ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کہ فنڈ کر سکتے ہیں, ایڈ دے سکتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں. مجھے دیکھیے 2 باتوں سے پریشان ہوں. میں مختصر بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تھک چکی ہے پاکستان سے. میرا خیال ہے پچھلے 2-3 سال سے سوائے پاکستان کے مشکلات کے بارے میں, یا ٹیررزم ہو, یا بم پھٹ رہے ہوں, یا انڈیا کے ساتھ پرابلمز ہوں, افغانستان کے ساتھ ہوں, فلڈز ہوں, ارتھ کویک ہو, انٹرنیشنل کمیونٹی کافی تھکی ہوئی ہے. اور اب توقع یہ کرنی کہ ہر دفعہ ہمارے جو مسائل ہیں, ایک طرف ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو گالیاں دیتے ہیں, 70% 80% لوگ ویسٹ کے خلاف ہیں, دوسری طرف ہم بھیک مانگتے ہیں جا کے. یہ بند ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ریسیشن میں ہے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ جو جذبہ ہم نے دیکھا تھا ارتھ کویک کے دوران 2005 میں وہ جذبہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ہم تھک گئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے امیر لوگ کہ غریب ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے فلانتھروپسٹس, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس؟ کیوں نہیں ان کے نام چھپ رہے؟ کیوں نہیں ان کے اشتہار آ رہے؟ کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ کتنے کروڑوں روپے انہوں نے دیے؟ میاں صاحب نے 1 کروڑ روپیہ دیے, میاں نواز شریف صاحب, اور زرداری صاحب نے کیا دیے؟ ان کے کوئی ایک فگر آ رہا ہے, کوئی دوسرا فگر آ رہا ہے. ہمیں ان سے توقع نہیں ہے. ہمیں اپنی بزنس اور انڈسٹریل ایلیٹس, ان سے توقع ہے کہ وہ پیسے دیں گے غریب عوام کے لیے. حکومت بینک کرپٹ ہے مگر ہمارے بزنس مین بینک کرپٹ نہیں ہیں. انہیں چاہیے اپنے دل کھولیں, عوام کے لیے کچھ کریں. شیٹی صاحب, ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, جو اپیل شیٹی صاحب نے کی لوگوں سے وہ بھی آپ نے دیکھی. کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.